پاکستان بچانے کی ذمہ داری آخری دم تک نبھاؤں گا، جان دے دوں گا، ملک بچانے کے لیے ہر قدم اٹھاؤں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان کے لیے سیاسی کمائی کی قربانی دینے کا اعلان، ملک کو مشکلات سے نکالنے کا عزم۔ کہا IMF کے ساتھ بیٹھ کر شرائط کو تکمیل تک پہنچا کر آگے بڑھیں گے۔ پاکستان کو بچانا ہے تو سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ وزیر اعظم نے پرائم منسٹر یوتھ بزنس اینڈ ایگری لونز کا افتتاح کر دیا۔ نوجوانوں کو 5 لاکھ تک بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ 5 سے 15 لاکھ تک 5% سود اور واپسی کی مدت 7 سال ہوگی۔ مالی دشواری کے باوجود حکومت نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ یوتھ بزنس اینڈ ایگری پروگرام کے تحت آسان اقساط پر قرضے دیے جائیں گے۔ بینکوں کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا تقریب سے خطاب۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں قرضے ری شیڈول کرنے کے ساتھ زرعی قرضوں کی حد بھی 44% بڑھا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بجلی بحران پر وفاقی وزیر توانائی پر برس پڑے۔ وزارت کی ابتدائی رپورٹ مسترد کر دی۔ پاور بریک ڈاؤن سے متعلق وضاحتوں پر کھری کھری سنا دی۔ کابینہ اجلاس میں کہا جو وزیر اپنی ذمہ داری ایمانداری سے ادا نہیں کرتا وہ عہدہ چھوڑ دے۔ ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ عوامی شکایات کے فوری ازالے کی ہدایت۔ شہریوں کو ہونے والی زحمت پر دلی افسوس کا بھی اظہار۔ وزیر توانائی خرم دستگیر کا تاریخی بریک ڈاؤن کے بعد تمام 1112 گرڈ سٹیشنز پر بجلی بحالی ہونے کا امکان۔ کہا پاور ہاؤس کے تمام 129 گرڈ سٹیشنز پر بھی بجلی کی ترسیل جاری ہے کہ الیکٹرک کو نیشنل گرڈ سے بجلی فراہم کر رہے ہیں۔ سسٹم میں بیرونی مداخلت کے خدشے کی تحقیقات کا بھی اعلان۔ بولے انٹرنیٹ ہیکنگ سے بیرونی مداخلت کے امکان کم ہے۔ تفتیش ہوگی۔ 3 رکنی تحقیقاتی ٹیم کی سربراہی مصدق ملک کریں گے۔ کراچی میں دوسرے روز بھی بجلی کی آنکھ مچوری جاری۔ متعدد علاقے تاحال بجلی سے محروم۔ واٹر پمپنگ اسٹیشن، پیٹرول پمپس کی سروس شدید متاثر کہ الیکٹرک سسٹم کے استحکام میں مصروف۔ شہر بھر میں بجلی کب بحال ہوگی؟ انتظامیہ کا جواب دینے سے گریز۔ حکومت نے قومی اسمبلی میں واپسی کے لیے پر تولنے والی PTI کے پر ہی کاٹ دیے۔ واپسی کا امکان ختم۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے تحریک انصاف کے مزید 43 ارکان کے استعفے منظور کر لیے۔ الیکشن کمیشن کو ارسال ارکان کو ری نوٹیفائی کرنے کی ہدایت۔ منظور کردہ استعفوں کی تعداد 123 ہو گئی۔ PTI کے منحرف ارکان کے علاوہ صرف 2 ارکان اسمبلی میں رہ گئے۔ تحریک انصاف 43 ارکان اسمبلی کے استعفے 20 جنوری کو ہی منظور ہو گئے تھے۔ تحریک انصاف نے واپسی کی درخواست 23 جنوری کو دی۔ تاخیر نے کھیل بگاڑ دیا۔ ذرائع کے مطابق PTI کی درخواست کے خلاف ضابطہ اور غیر مؤثر تھی۔ سب سے بڑے ایوان کو مذاق بنا دیا گیا۔ یہ راجہ ریاض کو بچا رہے ہیں تاکہ شہباز شریف کا اعتماد کا ووٹ نہ لینا پڑے۔ مزید استعفوں کی منظوری پر PTI رہنما فواد چودھری کا رد عمل۔ شیخ رشید نے کہا حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے پاکستان کا کیا حال ہو گیا۔ ملک کو بچانے کے لیے عوام سڑکوں پر آئیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی تقرری کے متنازع فیصلے کو عدلیہ میں چیلنج کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا اعلان۔ کہا پنجاب میں متنازع ترین آفیسرز کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کرپٹ مافیا کے آگے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ پنجاب خیبر پختونخوا کے عام اور ضمنی انتخابات پر 15 ارب روپے کے اخراجات آئیں گے۔ پنجاب میں 53,000، KP میں 17,000 پولنگ اسٹیشنز قائم ہوں گے۔ سیکیورٹی کے لیے 5 لاکھ اہلکاروں کی تعیناتی ہوگی۔ الیکشن کی تیاریوں پر چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ۔
دونوں صوبوں میں ایک ہی روز الیکشن نہ کرانے کی بھی تجویز۔ دنیا کو معاشی اور اسلاموفوبیا جیسے خطرات کا سامنا ہے، جس کے سدباب کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ مسائل کے حل کے لیے تمام ممالک سے مل کر کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا تاشقند میں اکنامک کوآپریشن کے اجلاس سے خطاب۔ 3 سال میں سکھر موٹر وے مکمل کر کے سندھ کو تحفہ دیں گے۔ کراچی حیدرآباد کے لیے بھی نیا موڑ وے بنانے کی تجویز۔ وزیر مواصلات مولانا اسد محمود کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ کہا پی ٹی آئی نے ملک کو عدم استحکام کا شکار کیا، عوام جانتے ہیں ہمیں کن حالات میں حکومت ملی۔ آئی ایم ایف معاہدے میں تاخیر سے پاکستان کو شدید مالی بحران کا سامنا۔ 2 روز میں چین کو $50 کروڑ قرض واپس کرنے کا مسئلہ درپیش۔ ذرائع کے مطابق قرض کی واپسی کے بعد اسٹیٹ بینک کے ذخائر $4 ارب رہ جائیں گے۔ اگلے 6 ماہ میں $8 سے $10 ارب کی ضرورت ہے۔ ملک میں جاری ڈالر بحران شدت اختیار کر گیا۔ امپورٹ کے بعد ایکسپورٹ بھی متاثر۔ ملک بھر میں ایکسپورٹ ایئر کارگو کی ترسیل بند ہونے کا بھی خدشہ۔ ایئر کارگو نے جہازوں کے ذریعے ایکسپورٹ کی ترسیل بند کرنے کا عندیہ دے دیا۔ ڈالر کی اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ کے خلاف پشاور میں ایف آئی اے کا ایکشن۔ منی لانڈرنگ میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم جنید خان نے اپنے ملازمین کے ذریعے گزشتہ 2 سال میں 15 لاکھ سے زائد ڈالرز خریدے۔ مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی مہنگائی کا راج۔ سبسڈائز آٹے اور گھی کے لیے شہری گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور۔ ملتان میں مہنگے آٹے سے شہری پریشان۔ عام مارکیٹ میں 15 کلو آٹے کا تھیلا 1900 روپے میں فروخت۔ سستے آٹے کے لیے شہری مارے مارے پھرنے لگے۔ بے روزگار نوجوانوں کے لیے خوشخبری۔ سندھ حکومت نے ملازمتوں کے لیے عمر کی حد میں 15 سال تک کی رعایت دے دی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ اطلاق اعلیٰ سرکاری عہدوں پولیس پر نہیں ہوگا۔ سی ٹی ڈی اور پولیس کا اسلام آباد کے سیکٹر F7 میں مشترکہ ایکشن۔ انتہائی مطلوب مبینہ دہشت گرد گرفتار۔ ذرائع کے مطابق وفاقی پولیس کو 10 دن قبل مبینہ دہشت گرد کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کراچی نے نقیب اللہ محسود قتل کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ راؤ انوار سمیت 18 ملزمان بری۔ عدالت کا 7 مفرور ملزمان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا بھی حکم۔ مفرور ملزمان میں امان اللہ مروت، فدا حسین، شعیب عرف شوٹر اور دیگر شامل۔ مقدمے میں شکوک و شبہات پائے گئے۔ تحریری فیصلے کا متن